یہ دلیل دیں گے، انہیں کہیں اسی دلیل کو ہر اصول پر اپلائی کر دیں۔ وہ کہیں جی میلاد کے جلوس نکالتے تو اس زمانے جلوسوں کا کوئی رواج تھا، کلچر تھا، جب جلوسوں کا کلچر آیا تو میلاد کے بھی جلوس شروع ہو گئے، فالو کر گئے۔ یہ کلچرل ڈیولپمنٹس ہیں، سوشل ڈیولپمنٹس ہیں، اور ہر ڈیولپمنٹ اس وقت تک جائز ہے unless it is contrary to the basic principles of Quran and Sunnah. Everything is permissible. قانون یاد رکھ لیں، every new thing is permissible unless it is contrary to the basic principles or the text of Quran and Sunnah. جب تک قرآن اور سنت کے ساتھ اس کی مخالفت نہ ہو it is permissible. اور اگر قرآن و سنت کے ساتھ مخالفت ہو جائے then it is prohibited. تو بدعت کا معنی یہ ہے ایسی چیز کو ضروریات دین میں داخل کرنا جو دین میں نہیں ہے، کہ آدمی اگر وہ نہ کرے تو دین سے خارج ہو گیا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ انہیں کہیں جتنے ہمارے اعمال اور طور طریقوں کو آپ بدعت قرار دیتے ہیں ان میں سے ایک چیز بھی ضروریات دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح فرض اور واجب نہیں ہے۔ یہ مستحسنات ہیں، اچھی چیزیں ہیں، رغبت دلانے والی چیزیں ہیں، حکمت کی چیزیں ہیں، مصلحت کی چیزیں ہیں، خیر کی چیزیں ہیں، جن سے خیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی نہ کرے تو ہم اسے کافر نہیں کہتے، گناہگار بھی نہیں کہتے، اور جو کرے اس کو برکتیں ہیں اس کے لیے۔ تو اس کے اندر حکمتیں، that's why we adopt it۔ اس سے آقا علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، بچوں کی انوالومنٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر ریلیجس ایسپیکٹ بھی ہے، سوشل ایسپیکٹ بھی ہے، کلچرل ایسپیکٹ بھی ہے، ہسٹوریکل ایسپیکٹ بھی ہے۔ انہیں کہ اویکننگ پیدا کریں اپنے اندر۔ یہ میں نے ذرا نئے انداز سے گفتگو آج کر دی، جو پچھلے جوابات میں میں اس اینگل سے گفتگو نہیں کی تھی، تاکہ آپ کو ایک نیا جہت مل جائے، سمجھ گئے؟ اور اس سے دین میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے۔ جتنے علوم اور اسلامک سائنسز ہیں سب بدعت ہیں۔ نہ اصول تفسیر تھی حضور اسلام کے زمانہ اقدس میں، نہ صحابہ کرام کے دور میں اصول تفسیر، نہ تفسیر کی کتابیں تھیں، اصول بعد میں آئے، اصول حدیث بعد میں آئے۔ یہ کہنا، یہ پوچھتے ہیں نا یہ حدیث بتاؤ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، صحیح اور ضعیف کی تقسیم بھی حضور اسلام اور صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی۔ تو یہ تقسیم کرنا کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ بھی بدعت ہو گیا اس قاعدے کے تحت، چھٹی کرو، یہ بھی بدعت ہو گیا۔ صحیح اور ضعیف کی تقسیم امام بخاری کے دور میں آ کے ہوئی۔ کچھ ائمہ جو ان کے شیوخ تھے انہوں نے اس کا تذکرہ ہلکا کیا، مگر پراپر ٹیکنیکلی اس کی اصطلاحات امام بخاری کے دور میں آئی۔ اور حسن کی نہیں تھی، حسن امام ترمذی نے ایڈ کیا، کنسیپٹ تھا، تذکرہ تھا پہلے، مگر پراپر ڈیوائیڈ کر دینا حدیث، حسن اور ضعیف، اور چوتھی قسم موضوع، یہ ساری تقسیم امام بخاری سے امام ترمذی کے دور میں وضع ہوئی۔ پھر آگے علوم ڈیولپ ہو گئے، تو یہ ان سے پہلے صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام کا دور، صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور تک بھی نہیں تھا۔ تو پھر تو یہ سارے علوم کی تقسیم بھی بدعت ہو گئی۔ کوئی پوچھے جی یہ حدیث ضعیف ہے، اسے کہے یہ جو بات کر رہے ہو یہ بھی بدعت ہے۔ ضعیف صحیح کی تقسیم کب کی ہے صحابہ کرام نے؟ تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ اصول فقہ یہ بھی بدعت ہے۔ اصول فقہ کا کوئی قاعدہ پہلے نہیں تھا۔ بات کو سمجھ گئے نا علوم کا؟ تو تاریخ کے علم ہیں، پھر آگے بے شمار علوم ہیں، صرف و نحو کے علم ہیں، منطق و فلسفہ کے علم ہیں، بدیع، بیان اور کلام کے علم ہیں، جتنے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، بھلے مدارس دوسروں کے ہوں یا آپ کے، فنون تو سب پڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے فنون بدعت ہیں۔ یہ نہ صحابہ کرام نے پڑھے نہ پڑھائے، نہ آقا علیہ السلام نے پڑھائے۔ آقا علیہ السلام نے صرف قرآن کی تعلیم دی اور اپنی حدیث کی، تو باقی کہاں سے آ گئے؟ وہ کہیں گے یہ ضرورت ہوئی، اس دور میں نہیں تھے کیونکہ ان کو ضرورت نہ تھی، بعد میں ہمیں ضرورت پڑی تاکہ قرآن اور حدیث کو سمجھا جا سکے، تو ضرورت نے ایجاد کر دی ہے۔ انہیں کہے جہاں آپ کی ضرورت آ جائے تو ایجاد ہو جائے تو جائز ہے، جہاں حضور کے غلاموں اور عاشقوں کی ضرورت آ جائے ایجاد ہو تو حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک پکا سا اصول دے دیا، ایسی گرفت کریں پھر انشاءاللہ چھوٹے گا نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ غلط کنسیپٹ،
میں علمی باقی اینگل میں نہیں گیا، ایک دو اینگل بتا دیے، چونکہ میری کتاب پوری ڈیٹیل میں موجود ہے، کتاب البدع، لغوی معنی، اس کی تعریفات، ائمہ، امام شافعی نے، سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ بدعت ہو کر بھی تراویح کی جو باجماعت نماز ہے جو ابی بن کعب کو مقرر کیا، فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، لفظ بدعت کے ساتھ کیا یوز کیا؟ اچھی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں یہ آپ یہ بدعت حسنہ کیا ہوتی ہے، انہیں کہ ہم سے مت پوچھو، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھو، آپ سیدنا فاروق اعظم سے بڑے عالم آ گئے ہیں حدیث کے، انہیں کہ آپ سیدنا فاروق اعظم سے زیادہ بڑے عالم آ گئے ہیں دین کے۔ صحیح بخاری میں ہے، کیا صحیح بخاری میں ہے کہ جب نماز تراویح کا امام مقرر کر دیا آپ نے حضرت ابی بن کعب کو، پہلے لوگ الگ الگ پڑھتے تھے، اس رات سے اگلی رات سے جماعت شروع ہو گئی تراویح کی، جب آ کے جماعت دیکھی صحیح بخاری میں تو خود کہا نعمت البدعۃ ھذہ، ماشاءاللہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو بدعت سے اللہ کا گھر آباد ہو گیا۔ تم بدعت کو کیا ہوا بنا رکھا ہے؟ یہ بدعت کا لفظ ہے، اس کا لٹرل معنی ہے، کہیں ٹیکنیکلی یوز ہوتی ہے، کہیں لغوی طور پہ، کہیں شرعی طور پہ۔ شرعی طور پہ ہو تو حرام ہوتی ہے، اور اس کی شرط میں نے بتا دی، شرعی بدعت وہ ہوگی جس اس کی تعریف کی کہ اسے ضروریات دین میں یا شامل کیا جائے یا خارج کیا جائے۔ مثلا کوئی کہے کہ کعبہ ایک نیا بنا لیتے ہیں، ہر ایک کو ویزا نہیں ملتا سعودی عرب کا، انڈیا میں ایک تو یہاں حج کر لیا کرے، یہ بدعت ہوگی۔ اور کلو بدعت فی النار، دلالہ اور کلو دلال یہ جہنم میں جائے گی، یہ بدعت ہے جس کو جہنم کا باعث قرار دیا۔ کوئی کہے جی گرمیوں میں آج کل بچے روزے نہیں رکھ سکتے، عادت ڈالنی ہے تو روزے صرف کوئی کنورٹ کر کے علماء مل کے ساری امت کے صرف سردیوں میں شفٹ کر دیں، لیونر منتھ کی بجائے سولر سسٹم کے مطابق صرف دسمبر میں ہوا کرے تاکہ ہر کوئی روزے رکھے۔ اگر کوئی یوں تبدیلی کرے دین میں، یہ بدعت ہوگی۔ کوئی کہے جاب میں آج کل ویسٹرن ورلڈ میں بڑی مشکلات ہیں، صبح سے شام تک ٹائم ہی نہیں، نمازیں رہ جاتی، لہذا 5 کی بجائے 2 ٹائم کر دیں نمازوں میں، ایک صبح پڑھے نمازیں 1-2 پڑھ لیں، اور عشاء کی 2 نمازیں کر لیں، باقی چھوڑ دیں، 5 کی بجائے 3 کر لیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ بدعت ہے، دین میں کمی کر دی یا دین میں اضافہ کر دیا۔ قرآن کے بدلے کوئی کتاب لے آئے، یا ایک نئی جھوٹا اعلان کر دیا نبوت کا کسی نے ہندوستان میں، جھوٹا اعلان نبوت جیسے مسیلمہ کذاب نے کیا، تو یہ بدعت ہے جس سے دین کا جو بنیادی حلیہ ہے، سٹرکچر ہے، بیسک سٹرکچر فنڈامنٹلز کا، وہ بگڑ جائے، اس میں کوئی چیزوں کا اضافہ ہو جائے یا کچھ چیزیں نکال دی جائیں، اور وہ چیزیں ڈالی جائیں جو نہ قرآن میں نہ سنت میں نہ اللہ کے رسول نے کی نہ صحابہ نے۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ بدعت سے مراد یہ چیزیں، اس سے کمتر درجے کی چیزیں وہ تو کروڑوں چیزوں سے پوری زندگی بھری پڑی ہے، تو بدعت کا تو پھر کوئی شمار ہی کوئی نہیں، بدعت کا تو کوئی شمار ہی نہیں رہتا، پھر ہر چیز بدعت ہو جاتی ہے۔